السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کی اس مسجد میں دروس المہمہ لعامۃ الامہ جو سعودی عرب کے سابق مفتی علامہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مختصر سی، اس کتاب کی شرح آپ لوگوں کے سامنے شروع کی گئی تھی اور نماز تک ہماری گفتگو پہنچی تھی. نماز کے شروط، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات اور نماز کے اندر جو مسنون چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا ذکر ہوا تھا. آج کے درس میں انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم بیان کریں گے جو نماز کو باطل کر دینے والی ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر 8 چیزیں بیان کی ہیں جن سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسی چیز ہم کر رہے ہوں جس سے ہماری نماز باطل ہو جا رہی اور ہمیں اس کا علم ہی نہ ہو. اس لیے جاننا ضروری انسان کے لیے، اپنی نماز کی حفاظت کے لیے، تاکہ نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو. تو نماز کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے. یہاں امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے 8 چیزیں بیان کی ہیں اور ان 8 چیزوں کو انشاءاللہ ہم 2 درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. لیکن یہاں جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ ظاہری اور حسی چیزیں ہیں. نماز کو باطل کر دینے والی 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ظاہری اور حسی ہیں، نظر آنے والی، جیسے انسان کا قہقہہ لگا دینا، انسان کا نماز میں بات چیت کرنا، کھانا کھانا، پانی پینا، یہ سب ظاہر میں نظر آنے والی چیزیں، حسی چیزیں. ان سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور وہ ہماری نمازوں کو باطل کر دینے والی ہے. گویا کہ ہم نے نماز پڑھا ہی نہیں. اس سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے زیادہ مہلک ہے اور اس سے زیادہ ہمیں ہماری نمازوں کو باطل کر دینے والی ہے. اور وہ کون سی چیز ہے؟ ریاکاری، دکھاوا، کہ انسان دکھاوے کے لیے نماز پڑھے، ریاکاری کے طور پر انسان نماز پڑھے، دکھاوے کے لیے روزہ رکھے، دکھاوے کے لیے انسان حج کرے، دکھاوے کے لیے انسان روزہ رکھے اور کوئی کام کرے دکھانے کے لیے کہ تاکہ لوگ اسے کیا کہیں، یعنی دیندار کہیں، متقی کہیں، پرہیزگار کہیں. تو ایسی صورت میں انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی لمبی نماز کیوں نہ پڑھے. کتنی لمبی نماز پڑھے، وہ 2 رکعت پڑھتا ہے 10 منٹ میں، لیکن دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگوں کی نظر میں متقی بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں، دنیا کا کوئی فائدہ ہم کو حاصل ہو جائے. تو اس سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے. گویا کہ اسے نماز پڑھی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی نماز کی قیمت ہے یا اسی عبادت کی قیمت ہے جو خالص اللہ کے لیے کی جائے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اسی بات کا حکم دیا گیا تھا لوگوں کو کہ ایک سوئی کے ساتھ خالص اللہ کی بات کریں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا، کیونکہ اللہ نے جو ہے جزا دینا ہے. اللہ یوم جزا اور سزا کا مالک ہے. اللہ رب العالمین حساب لے گا اور اللہ رب العالمین کو فیصلہ کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے اگر وہ نماز نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا. عبادات کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں. ایک شرط کیا ہے کہ انسان اس عبادت کے اندر مخلص ہو، خالص اللہ کے لیے کرنے والا، ریاکاری اور نمود نہ ہو. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار خالص نیت پر ہے. اخلاص کے ساتھ کی جانے والی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو خالص نیت اللہ کے لیے ہو. جو کسی کو دکھانے کی نماز پڑھتا ہے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری شرک ہوتی ہے، دکھاوا شرک ہوتا ہے. تو اس لیے انسان اپنی تمام باتوں کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، پہلی شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو. اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے تو عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اب آپ دیکھیے جنازے کی نماز ہوتی ہے نا، جنازے کی نماز کا کیا طریقہ ہے کہ اس میں رکوع سجدہ نہیں ہے، اس میں تشہد نہیں ہے. اب آدمی اس وقت رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا تو جنازے کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے اسے نماز پڑھی ہے. جنازے میں نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے. نبی کا طریقہ کیا ہے کہ بغیر رکوع اور بغیر سجدے کے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، کھڑے ہو کر کے انسان اس کو پڑھتا ہے. تو نبی کا طریقہ یہ ہے. ہم یہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، 1 رکعت کے اندر ہم 1 رکوع کرتے ہیں، 1 سجدے اور 2 سجدہ کرتے ہیں. اگر آدمی نے الٹا کر دیا تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ 2 رکوع کرے، 1 سجدہ کرے، یا 2 رکوع کرے، 3 سجدہ کرے، 4 سجدہ کرے، نہیں ہوگی اس کی نماز. یہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے. تو نبی کے طریقے کے مطابق انسان کی عبادت ہونی چاہیے. اگر طریقہ انسان چھوڑ دے گا اس نماز کو یا اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. تو ایک بنیادی چیز ہے جس پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے دلوں پر توجہ دینے اور اخلاص کے ساتھ اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان ریاکاری سے بچے. یہ ریاکاری بھی انسان کی نماز کو باطل کر دینے والی چیز ہے. وہ حدیث آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین 3 بندوں کو لے کر کے آئے گا. 3 بندے، ایک عالم ہوگا، قاری ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، ایک مالدار شخص ہوگا. جو عالم ہوگا، قاری ہوگا، اس نے کیا کیا ہوگا؟ لوگوں کو نماز پڑھائی ہوگی، بچوں کو، لوگوں کو قرآن سکھایا، دین کی تعلیم دی، سب کچھ کیا اس نے، دین کی تبلیغ کی، دین کی نشر و اشاعت کیا اس نے، دین کو لوگوں تک پھیلایا دنیا کے اندر.
تو اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کرے گا، کہے گا ہم نے تجھے علم کی نعمت دی تھی، علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا ہم نے تیرے دین کو پہنچایا لوگوں تک، قرآن سکھایا، لوگوں کو تعلیم دی، نماز پڑھاتا تھا میں، دین کا درس دیتا تھا، دعوت تبلیغ کا کام کرتا تھا، تیرے دین کو لوگوں تک پھیلایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے دنیا کے لیے کیا تھا، ریاکاری کے طور پر کیا تھا۔ کتنا بہتر عمل تھا دنیا کے لحاظ سے، نیت اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان بہت کچھ کرتا ہو لیکن اس کی نیت صحیح نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا۔ اس لیے نیت کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے دل پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر دل خراب ہو گیا سارا عمل خراب ہو جائے گا، ساری محنت رائے گاہ ہو جائے گی، ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ پوری زندگی اس نے دین کے لیے محنت کی، خوب دعوت کیا، تبلیغ کیا، نشر و اشاعت کیا، دین کو پھیلائے، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا پیشانی اور ناک کے بل گھسیٹتے اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ مجاہد آدمی جہاد کے اللہ کی راہ میں اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، قتال کیا کافروں سے، جنگ کیا، اس نے جو کچھ اللہ نے طاقت دی تھی اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا۔ بظاہر اللہ تعالیٰ کو کہے گا ہم نے تجھے طاقت دی تھی، ہم نے تجھے اتنی ساری نعمتیں دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین نے تیرے دین کے لیے سب کچھ کیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا، تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا والے تجھے بہادر کہیں، تجھے جو ہے کمانڈر کہیں، بہت بڑا بہادر، بہت بڑا جنرل ہے یہ، بہت طاقتور انسان ہے یہ، اور تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا، لہذا یہاں تجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اسے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی پیشانی اور ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ جہاد بہت اہم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، اللہ کے لیے اس نے نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ مالدار آدمی، اللہ نے اسے مال دیا، خوب دولت دی، اس نے بھی دنیا میں بہت کام کیا، مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، یتیم خانے بنوائے، بیواؤں کا خیال رکھا، یتیموں کا خیال رکھا، قرآن چھپوائے، دین کی کتابیں چھپوائیں، سب کچھ کیا اس نے۔ اس مال دولت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا، لیکن کمی کیا تھی؟ کمی حسن نیت کی تھی، اخلاص کی تھی۔ دنیا والوں کے اس نے کیا، دنیا والے ہمیں مالدار کہیں، میں جہاں جاؤں میرا نام ہو، میری تعریف ہو، میرے لیے جگہ چھوڑ دی جائے، فلاں صاحب آ رہے ہیں، شیخ صاحب آ رہے ہیں اور مالدار صاحب آ رہے ہیں، فلاں غنی صاحب آ رہے ہیں، جگہ چھوڑ دو، ان کو آگے بٹھاؤ۔ دنیا کے لیے اس نے کیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں قیامت کے دن حاضر کرے گا تو کہے گا کیا کیا تو نے، تجھ کو میں نے دولت دیا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہم نے تیرے دین کے لیے سب کچھ کیا، غریبوں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بول رہا، تو نے دنیا کے لیے کیا تھا تاکہ دنیا والے تجھے سخی کہیں، دنیا والے تجھے مالدار کہیں، دنیا میں تجھے اس کا بدلہ مل گیا، دنیا والوں نے تجھے بدلہ دے دیا۔ تو جہاں بھی جاتا تھا غنی کے نام سے پکارا، سخی کے نام سے پکارا جاتا تھا، دنیا میں تم لوگوں کا بدلہ مل گیا، تو نے دنیا کے لیے کیا تھا نا، دنیا والوں دے دیا بدلہ۔ ہمارے یہاں دنیا کے لیے جو کام کیا جائے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا اسے بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ سب بہت عمل اچھا کیا نا سب نے، لیکن کس چیز کی کمی تھی؟ اخلاص کی کمی تھی، حسنیت کی کمی تھی، اللہ کی رضا کی کمی تھی، دنیا والوں کی رضا، دنیا والے خوش ہو جائیں، دنیا والے ہماری تعریف کریں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ مانوی چیز ہے جو انسان کی ہر بات کو باطل کر دینے والی، نماز ہو، روزہ، زکوٰۃ، کوئی بھی چیز ہو، قربانی۔ ہمارے یہاں دیکھیے لوگ قربانیاں کرتے ہیں، قربانیوں میں کتنی ریاکاریاں ہوتی ہیں، لوگ جانور لے کر کے آتے ہیں، باقاعدہ پیریڈ کراتے ہیں، پورے معاشرے میں، پورے خاندان میں، پورے علاقے میں، پورے محلے میں اس کو گھماتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کی قیمت بھی لکھ کر کے اس کے گردے میں لٹکا دیتے ہیں کہ 1 لاکھ کا بکرا یہ، 5 لاکھ کا بکرا یہ، دمبا یہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے، قیمت نہیں پہنچتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی اور دینداری و اخلاص پہنچتا ہے۔ کیا یہ ہمارا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتا ہے؟ کیا یہ گوشت اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتا ہے اوپر؟ خون جاتا ہے اوپر؟ نہیں، انسان کا تقوی جاتا ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے کہ انسان کی نیت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے۔ تو بکرے لاتے ہیں، بڑے بڑے بکرے، فیس بک پہ ڈالیں گے، یوٹیوب پر ڈالیں گے، سوشل میڈیا پر ڈالیں گے، فلاں سیٹ صاحب کا بکرا ہے، 10 لاکھ کا بکرا دمبا لے کر کے آئیں۔ یہ سب ریاکاری کے اندر چیز آتی ہے۔ انسان عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، خوب فوٹوگرافی کرتا ہے، خوب بناتا ہے، سجدہ کر رہا ہے، فوٹو لے رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے، طواف کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے۔ ارے بھیا اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو سب دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی ہے؟ کوئی چیز مخفی نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو انسان سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں صاحب، احرام باندھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یا جو ہے صحیح کرتے ہیں، بال مڑاتے ہیں، سب فوٹو لے کر کے ڈالتے ہیں، ویڈیو کہاں پر؟ سوشل میڈیا اور فیس بک پر اور یوٹیوب پر۔ یہ سب ریاکاری کے اندر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، اللہ کے یہاں دفتر میں لکھ دیا گیا ہے۔ دنیا کے لیے انسان ساری باتیں نہیں کرتا، اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ ساری ریاکاری کی صورتیں آج ہمارے معاشرے میں داخل ہیں، لیکن لوگ اس کو دھڑلے سے کرتے ہیں، لوگ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہ سب کرنا جائز نہیں میرے بھائی۔ دل کی اصلاح سب سے اہم چیز ہے، اگر دل درست ہو گیا تمام چیزیں درست ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو مخفی چیزیں ہیں، جو نظر نہ آنے والی چیز، معنوی چیز ہے، ریاکاری اور دکھاوا، سب سے پہلے اس پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، سب سے پہلے اس کی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو دکھاوے سے، ریاکاری سے بچانا ہے۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ انسان جو ہے اگر ریاکاری کے طور پر نماز پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ جو چیزیں مصنف نے بیان کی ہیں یہ ظاہری اور حسی چیزیں ہیں۔ جیسے مصنف نے 8 چیزیں بیان کی، سب سے پہلی چیز کیا بیان کی انہوں نے
الکلام العبد مع الذکر والعلم اما الناس والجاہل فلا تبطل صلاته بذلک. فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے کلام کرنا، نماز میں گفتگو کرنا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر کے نماز کے اندر گفتگو کرنا علم بھی ہے اور انسان کو پتہ بھی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان نماز میں گفتگو کرتا ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اما الناس والجاہل فلا تبطل صلاته بذلک. لیکن اگر انسان بھول گیا، مان لیجئے، یا انسان جاہل ہے تو اس کی نماز نہیں باطل ہوگی. ایک انسان بھول گیا کہ میں نماز میں ہوں اور اس نے کچھ کہہ دیا، بول دیا، اس کو یاد آ گیا کہ میں نماز میں ہوں، پھر خاموش ہو گیا، نہیں بولتا ہے، تو اس کی نماز نہیں باطل ہوگی. یا انسان جاہل ہے بیچارہ، نیا نیا اس نے اسلام قبول کیا، اس کو نہیں معلوم ہے کہ نماز کے اندر نہیں بولنا چاہیے، تو اسی صورت میں انسان کی نماز باطل نہیں ہوگی. پہلے شروع اسلام کے اندر لوگ نماز پڑھتے تھے، نماز میں باتیں بھی کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا وقوموا للہ قانتین، ایک سوئی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اللہ کی بات کرو، تو اس کے بعد سے نماز کے اندر بات چیت کرنا بند ہو گیا. پہلے انسان جیسے آپ طواف کرتے ہیں، طواف عبادت ہے نا، لیکن انسان طواف میں بات چیت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے بات چیت. آپ صحیح کرتے ہیں صفا مروہ کی بھی عبادت ہے، لیکن اس میں انسان بات چیت کرتا ہے. ایسی نماز پڑھتے تھے تو بات چیت، ضروری بات چیت کر لیا کرتے تھے. لیکن جب اللہ نے شاید کو تعالیٰ وقوموا للہ قانتین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 ہے، تو اس کے بعد بات چیت کرنا بند ہو گیا، نماز کے اندر بات چیت بند ہو گئی. لیکن اگر کوئی آدمی بھول کر کے کہہ لے، اس کو نہیں معلوم ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری امت سے بھول چوک کو اور غلطی کو معاف کر دیا ہے. انسان اگر جان بوجھ کر کے کرے گا علم ہونے کے بعد، تب اس کی نماز باطل ہوگی. اور اس کی ایک دلیل بھی ہے، ایک صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن حکم السلمی، وہ معاویہ دوسرے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان امیر المومنین وہ دوسرے ہیں، یہ معاویہ بن حکم السلمی دوسرے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو کسی کو نماز میں چھینک آ گئی، تو انہوں نے کیا کہا یرحمک اللہ. لوگوں نے ان کو گھور کر کے دیکھنا اس طریقے سے شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ میری ماں مجھے برباد کرے، یا اس طریقے سے تم لوگوں کی ماں تمہیں برباد کرے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ پھر لوگوں نے اس طریقے سے مار کر کے ان کو خاموش کرانا چاہا. اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، نماز پڑھ لی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دیکھیے یہاں بات کیا انہوں نے، یہاں پر گفتگو کی، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ حکم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو نماز ختم ہو گئی، ہمارے نبی کی بات تشریف لے گئے. تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد آپ سے بہتر معلم نہیں پایا. آپ نے بڑے پیار سے مجھ کو سمجھایا، نہ ڈانٹا، نہ مجھے عتاب کیا، نہ سرزنش کی، نہ کوئی غصہ کیا، نہ آپ سے باہر ہو گئے، نہ گالی گلوچ، کچھ بھی نہیں کیا. بہت پیار اور محبت سے ہمارے نبی نے سکھایا. کیا سکھایا؟ کہ یہ نماز ہے، نماز میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تسبیح کرو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو خاموشی کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لہذا اس میں دنیا کی گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، یہ درست نہیں ہے، اس سے منع کر دیا گیا. کتنے پیار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، بہت اچھے انداز میں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ نماز کے اندر بات چیت کرنا بند ہو گیا. اسے نماز اور دین کی تعلیم انسان کو پیار سے دینا، حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں دینا. لڑائی کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ نہیں فائدہ. آپ اچھے انداز ان کو بتا دو، مان گیا الحمدللہ، نہیں مانا تو بھی آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی. کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو زبردستی بنواؤ، آپ پیار سے اس کو بتا دو بھائی یہ شریعت کا حکم ہے، دین کا حکم یہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی اور کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو بتا دو، لیکن آپ اس کو زبردستی نہیں توڑوا سکتے. کیا آپ اس کو زبردستی توڑوا دیں یا چھوڑوا دیں؟ یہ آپ کا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام لوگوں کو اچھے انداز میں دین کی نصیحت کرنا، دین کا پیغام پہنچا دینا، دین کی بات بتا دینا، اس پر عمل کرے الحمدللہ آپ کو اجر ملے گا، بھی ڈبل اجر ملے گا. اگر نہیں عمل کرتا اس پر تو بھی آپ کو اجر ملے گا. آپ نے حق بات بتا دیا لوگوں کو، آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی. تو اس طریقے سے اچھے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہم جاہلیت میں تھے، ہم نے اسلام قبول کیا. جاہلیت کے اندر کچھ لوگ کیا کرتے تھے؟ بدشگونی کرتے تھے، برا شگون لیتے تھے. برا شگون یہ ہے کہ نہیں، جیسے چڑیا اڑاتے تھے کوئی کام کرنے سے پہلے. تو ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں، انسان کا وسوسہ ہے، اس سے کوئی چیز فرق نہیں پڑتا ہے کہ چڑیا ادھر چلی جائے ادھر چلی جائے. وہ لوگ کیا کرتے تھے ہمارے جاہلیت کے اندر؟ کوئی کام کرنے سے پہلے چڑیا اڑاتے تھے. اگر چڑیا بائیں طرف نکل گئی تو کام نہیں کرتے تھے، اگر بائیں طرف اٹھ کے جاتی تھی تو کام کر لیتے تھے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب غلط چیز ہے، یہ سب آپ کا وہم ہے، وسوسہ ہے، اس سے آپ کی قسمت کو کچھ نہیں فرق پڑتا ہے. اس چڑیا کو کیا معلوم کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا؟ اس کو معلوم ہے، انسان کو خود نہیں معلوم، چڑیا کو کیا معلوم رہے گا. تو ہمارے نبی نے کہا کہ اس سے تم کام سے نہ رکو، یہ کوئی چیز نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کاہنوں کے پاس جاتے تھے، جو کاہن ہوتے تھے نا وہ غیب بتاتے تھے. کہا کہ ہمارے بنا ان کے پاس مت جاؤ، کیونکہ جو غیب کا جاننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اگر کوئی کاہن کے پاس جاتا ہے، اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو شریعت محمدیہ کا انکار کر دیتا ہے. لیکن اگر کاہن کے پاس گیا، اس کی بات کو سچا نہیں مانا، لیکن تسلی کے لیے گیا، 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اتنا سخت جرم ہے کاہن اور غیب کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے پاس جانا، شریعت کے اتنا بڑا جرم ہے. تو ہمارے بھی نے کہا نہیں، ایسے لوگوں کے پاس نہ جاؤ. پھر انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بہت اہم ہے، اس میں عقیدے کا بہت بڑا درس ہے، اس لیے پوری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آخر میں ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی تھی، اور لونڈی احد پہاڑ کے پاس بکریاں چراتی تھی، یا بکریاں چراتی ہے، وہ بھی لونڈی ہے ابھی ہمارے پاس. میں ایک دن گیا دیکھنے کے لیے بکریوں کو، تو کیا دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک بکری لے کر چلا گیا. ایک بکری کم ہوگی، کھا لیا بکری بھیڑیے نے.
تو مجھے غصہ آیا تو میں نے اس کو مار دیا. کس کو مار دیا؟ لونڈی کو, جو نوکرانی تھی, لونڈی تھی جو بکریاں چراتی تھی احد پہاڑ کے پاس. احد پہاڑ کہاں ہے؟ مدینے میں ہے. تو انہوں نے اس کو مار دیا. مارنے کے بعد بہت افسوس کرنے لگے کہ مجھے اس کو نہیں مارنا چاہیے, بیچاری مسکین عورت لڑکی ہے, کمزور لڑکی ہے, لونڈی ہے, ہم نے مار کر کے کوئی اچھا کام نہیں کیا. تو اللہ کے رسول سے کہنے لگے تمہارے بھی, اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کو آزاد کر دینا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اس کو آزاد کر دوں, لونڈی ہے آزاد ہو جائے مجھ سے. تو ہمارے بھی نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ, میرے پاس لے کر کے. وہ گئے, ان کو لے کر کے آئے اس لونڈی کو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو ہمارے بھی ان سے 2 سوال کیا. پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. پھر دوسرا سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی ہیں. تو ہمارے بھی نے کہا آتقہ فإنہ مومنہ, اسے آزاد کر دو, مومن ہے وہ, مسلمان ہے وہ, اسے آزاد کر دو. اب دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں, اکثریت ایسی ہے لوگوں کی کہ آپ ان سے پوچھیے اللہ تعالیٰ کہاں, تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. یہ عقیدہ رکھنا باطل ہے, یہ کفر کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر, عرش کے اوپر ہے یہ اللہ رب العالمین. اور الرحمن علی العرش استویٰ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی, عرش پر اللہ رب العالمین. قرآن اللہ رب العالمین 7 جگہوں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. جبریل امین کہاں سے آتے تھے؟ اوپر سے آتے تھے نا, اوپر سے ہمارے نبی کے پاس آتے تھے اللہ کا پیغام لے کر کے, اور ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں, اوپر جاتے ہیں ہمارے اعمال. جنت اوپر ہے, حضرت آدم السلام اوپر رہتے تھے جنت میں, اللہ ان کو جنت سے نیچے بھیجا, دنیا کے اندر بھیجا. تو اللہ تعالیٰ اوپر ہے, عرش کے اوپر ہے, 7ویں آسمان کے اوپر پانی ہے اور کرسی ہے, اس کرسی اور اس کے اور عرش ہے, اس عرش پر اللہ رب العالمین ہے. عرش پر دنیا کی سب سے بڑی مخلوق عرش ہے, اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے. اس کے بعد کرسی ہے, اس کے بعد جو ہے خلقت میں بڑی مخلوق کرسی, ٹھیک ہے, جس پر اللہ رب العالمین اپنا دونوں قدم رکھے ہوئے ہے. تو کرسی ہے وہ, جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کرسی, آیت الکرسی ہے نا سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت کون سی؟ آیت الکرسی ہے. وہ معلوم ہے بات؟ جی ہاں. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کو ایک تو غیب نہیں معلوم تھا. اگر آپ کو غیب معلوم ہوتا تو بتا دیتے کہ لونڈی مومن, اسے آزاد کر دو. آپ نے پہلے اس کو بلایا اور کہا کہ اس کا امتحان لوں گے, امتحان لیا اور اس نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ اوپر ہے آسمانوں کے اوپر. تمہارے نبی نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو, یہ مومن ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہر جگہ نہیں ہے. معراج کا واقعہ پیش آیا نا ہمارے نبی کے ساتھ. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو معراج کے لیے آپ اوپر گئے تھے نا, کہاں گئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اوپر گئے تھے نا. تو اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ تو اوپر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھ آ رہی نا. اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے. اور اس کی مثال دی جاتی ہے سورج ہے. سورج کہاں ہے؟ زمین پہ ہے کہ اوپر ہے؟ اوپر ہے نا, لیکن اس کی روشنی ہر جگہ ہے. اللہ کے لیے اونچی اور بلند مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. ہم لوگ بیٹھے ہیں, سب اللہ کو معلوم. ایک پتا گرتا ہو بھی اللہ کے علم ہے, چونٹی مرتی ہو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انسان پیدا ہوتا ہے, کوئی مخلوق پیدا ہوتی ہے, اللہ کو اس کا علم, ہر چیز کا ذرے ذرے کا علم ہے اللہ رب العالمین کو. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے, ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو ہے. سب کچھ ہمارے سینے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے بھی جانتا ہے, سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. لیکن اللہ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے. امام منیفہ رحمۃ اللہ کتنے بڑے امام تھے, وہ کہا کرتے تھے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, لیکن اس سے یہ پوچھو کہ عرش کہاں ہے, اور وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم عرش اوپر ہے نیچے, مسلمان نہیں ہے. کون کہتا تھا؟ امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ, یہ ان کے شاگردوں نے کتابوں کے اندر بیان کیا. تو اللہ رب العالمین اپنے علم سے ہر جگہ ہے, اس کا علم ہر جگہ ہے, لیکن اس کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے. اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے. جن آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, اس کا مطلب نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اس کی ذات ہمارے ساتھ نہیں. اللہ علم سے ہمارے ساتھ ہے, مدد سے ہمارے ساتھ ہے, کہ اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے. امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی لوگوں کو. لوگوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ, کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ جیسے کوئی بھائی اپنے بھائی سے کہتا ہے اور وہ بھائی دوسرے شہر میں رہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, یعنی میں تمہاری مدد کروں گا. مان لیجیے آپ, ہم لوگ یہاں پر سعودیہ میں ہیں نا, ہم لوگ انڈیا پاکستان کے, بنگلہ دیش کے ہیں, دوسرے ملک کے ہیں, وہاں ہمارے بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کی مدد کروں گا. کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہم یہاں ہوتے ہیں لیکن ہمارا بھائی کہاں ہے؟ اپنے ملک میں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, پریشان مت ہو, فکر مت کرو, پیسہ لگے نا پیسہ لگاؤں گا, کورٹ میں جاؤ, کچہری میں جاؤ, وکیل کے پاس جاؤ, کوئی واقعہ ہو گیا تو انسان یہ کہتا ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہی مطلب ہے اس آیت کا, جس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور ایسی تمام آیتوں کو اللہ رب العالمین نے علم سے شروع کیا. علم پہلے علم بیان کیا یا لاسٹ بیان کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے. تو یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے, جو کہ عقیدے کی ایک بنیادی بات اس کے اندر ہے, جس میں عام طور پر ہمارے ملک کے لوگ ناآشنا نہیں جانتے ہیں, اس لیے میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھی سنائی. آخر میں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اسے آزاد کو تو مومن ہے. سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے؟ کہا کہ اوپر ہے. کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے نبی ہیں. لہذا مسلمان ہونے کے لیے دونوں چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. آپ کو نبی ماننا بھی ضروری ہے, وہ بھی آخری نبی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, ہر جگہ نہیں ہے. اگر یہ مانیں گے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو گویا کہ ایمان کے خلاف ہے. وہ اللہ نے اوپر سے قرآن بھیجا, اتارا, جبریل امین اوپر سے آتے تھے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نگاہیں اوپر ہوتی, انسان اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ تو اوپر ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ہندو سے پوچھو, کہے گا اوپر والا جانے, وہ بھی کہتا ہے کہ اوپر والا جانے. غیر مسلم بھی کہتا ہے اوپر والا جانے. تو جو بھی اللہ نے دنیا کے اندر جتنے انبیاء بھیجے, ہر نبی کے دین میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے. تو یہ عقیدے کی ہم کو اصلاح کرنی چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے, قرآن میں ہے. امام
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ دلیلیں اس بات کی، 1000 سے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، 1000 زیادہ دلیلیں ہیں قرآن میں، حدیث میں، اور اس طریقے سے علماء کے اقوال سب لے کے جمع کریں گے 1000 سے زیادہ اس بات کی دلیلیں ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کہا ہے عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، سب کے ساتھ نہیں ہے۔ اور جہاں قرآن میں اللہ بیان کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے مدد کے لحاظ سے، کافر کے ساتھ علم کے لحاظ سے، ہمارے ساتھ علم کے لحاظ سے بھی، مدد کے لحاظ سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ مومن کہیں پھنس گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، ان کے راستہ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مدد کے لحاظ سے، لیکن اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر جلوہ افروز ہے۔ تو پہلی بات انہوں نے بیان کی کہ جان بوجھ کر کے علم ہونے کے باوجود بھی یاد بھی کہ نماز میں ہے، اور اب اگر وہ بات کرے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر وہ بھول گیا ہے، جاہل ہے اور بات کر لیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور دلیل کیا ہے؟ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ انہوں نے نماز میں بات کیا، رحمک اللہ کہا، لوگوں سے پوچھا، لیکن آپ نے نہیں کہا کہ نماز دہراؤ، تو نماز باطل ہوئی، کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ اب اس کے بعد ہمارے بھی ان کو سکھا دیا، کہ نماز میں سب بات نہیں کرنا ہے، نماز میں اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، تسبیح کرنا، تکبیر کہنا ہے۔ اب وہ سمجھ گئے، اب اس کے بعد اگر جان بوجھ کر کے کوئی کرے گا علم ہونے کے بعد تو اس طریقے سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نیا کوئی مسلمان ہوگا، اس کو نہیں معلوم ہے کہ نماز میں گفتگو کرنا چاہیے، اب وہ نماز میں اگر گفتگو کر لیا، نماز پڑھ رہا نیا مسلمان ہے، تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ نہیں، اس کے پاس علم نہیں، بیچارے کے پاس، وہ جاہل ہے۔ یہ انسان بھول گیا کہ میں نماز میں ہوں اور اس کی زبان سے کچھ باتیں نکل گئی تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ جان بوجھ کر کے بات کرنا۔ دوسری چیز ہنسنا، کہا لگانا، نماز کے اندر ہنسنا، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا نماز کو باطل کر دینے والی چیز ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کھانا۔ چوتھی چیز پانی پینا۔ کھانا پینا یہ نماز کے منافی ہے، نماز کے خشوع و خضوع کے منافی ہے، اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ کھانے پینے سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو آج کے درس میں ہم بیان کیا، باقی 4 چیزیں اگلے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کی سنت پر قائم رکھے، آمین۔ و صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔